آیت کا پس منظر یہ ہے جسے امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا امام سدی الکبیر سے، فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کئی مہینوں تک عبادت کرتے رہتے اور بغیر کچھ کھائے پیے۔ جب آپ عبادت کرنے کے لیے صبح کے وقت مسجد میں اپنے محراب میں داخل ہوتے، اپنی عبادت گاہ میں داخل ہوتے، تو دروازے کے ساتھ ہی ایک پودا نظر آتا جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا۔ آپ اس سے پوچھتے تو کس کام کے لیے ہے، کس عمل کے لیے ہے، کس فائدہ کے لیے ہے، وہ اپنا فائدہ بتاتا اور آپ نے خاص بندوں کو حکم دیتے اس درخت کو کاٹ لو اور اسے اس فائدے کے لیے استعمال کرو۔ تو اسی طرح وہ امراض کا حل بھی بتاتے رہے اور ان کے معجزات بھی ظاہر ہوتے رہے۔ ایک عرصہ کے بعد ایک درخت نکلا، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے اور میں بیت المقدس کی تباہی کے لیے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے دل میں سوچا جب تک میں موجود ہوں بیت المقدس غیر آباد تو نہیں ہو سکتی، لہذا اس پودا نے مجھے یہ اشارہ دیا ہے کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ وقت تھا جب آپ بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو اب جب آپ کو اس بات کی خبر ملی، اشارہ ملا کہ اب آپ کا وصال ہونے والا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر میرا وصال ہو گیا تو یہ جو تعمیری کام ہے یہ رک جائے گا۔ اور یہ تعمیری کام انسان نہیں بلکہ جنات کر رہے تھے، بڑے بڑے منو پتھر اٹھا کر ادھر ادھر سے اٹھا کر لاتے اور بیت المقدس کی دیواروں میں نصب کرتے۔ آج بھی وہ دیوار موجود ہے اور کھدائی کے دوران آج بھی وہ پتھر نکل رہے ہیں۔ لوگ ان پتھر اور ان کے وزن کو دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس کی تعمیر انسانوں نے نہیں کی تھی، جنات نے کی تھی۔ آج بھی وہ پتھر موجود ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا ایک دیوار تو آج بھی موجود ہے نا، جسے دیوار گریاں کہتے ہیں۔ اس دیوار میں جو پتھر لگے ہوئے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسے انسانوں نے تعمیر نہیں کیا۔ تو آپ یہ سوچنے لگے کہ اگر میرا انتقال ہو گیا، میرا وصال جنوں میں ظاہر ہو گیا تو یہ تو کام چھوڑ دیں گے، پھر ادھر ادھر بھاگ جائیں گے۔ میرے روب کی وجہ سے، میری دہشت کی وجہ سے، میری ہیبت کی وجہ سے میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور تعمیری کاموں میں لگے ہوئے ہیں، دن رات تعمیری کاموں میں مصروف ہیں۔ تو آپ نے اس کا ہیلہ یہ کیا کہ بیت المقدس جہاں مسجد اقصیٰ تعمیر ہو رہی تھی اس کے قریب ہی ایک اونچی جگہ ایک شیشے کا مکان بنایا، شیشے کا کمرہ بنایا اور آپ اپنا عصا لیے ہوئے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہو گیا۔ لیکن کسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ آپ کئی مہینوں تک بغیر کچھ کھائے پیے عبادت کرتے رہتے تھے۔ تو لوگ یہ سمجھے کہ حضور مراقبہ میں ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، لہذا انہیں مصروف رکھا جائے، انہیں کوئی تنگ نہ کرے۔ اور جنات بھی یہ کام کرتے رہے کہ وہ حضرت عبادت میں مشغول تو ہیں لیکن ان کی توجہ کبھی کبھی ہمارے طرف بھی آ سکتی ہے۔ اس طرح سے مسجد اقصیٰ مکمل ہو گئی، بیت المقدس مکمل تعمیر ہو گیا۔ جب ایک سال کا عرصہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ آپ جس عصا کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے کھڑے تھے، اللہ نے دیمک کو بھیجا۔ وہ دیمک اس عصا کو، اس لکڑی کو کھاتی رہی، حتیٰ کہ جب اس نے پوری لکڑی کھا لی تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہوا، تیز کی ہوا چلی اور آپ زمین میں تشریف لے آئے۔ جب آپ زمین میں آ رہے، جب آپ زمین میں تشریف لے آئے تو پھر لوگ بھاگے تو معلوم ہوا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ جنات کو بھی خبر مل گئی کہ ان کا انتقال ہو گیا، لیکن اب انہیں تو کوئی فائدہ نہیں تھا، اس لیے کہ انہوں نے تو جو محنت کرنی تھی وہ کر چکے تھے۔ تو اب یہ سوچنے لگے کہ حضرت کا وصال کب سے ہوا ہے، کتنے عرصہ سے ہوا ہے، آج ہوا ہے، کل ہوا ہے، ایک مہینے پہلے ہوا ہے۔ تو کہا کہ یہ جو عصا ہے، اس عصا کو کتنے مقدار تک دیمک نے کھائی ہے ذرا دیکھو۔ تو دیکھا کہ دیمک نے اتنی مقدار تک عصا کھائی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی سائز کا عصا انہوں نے دیمک کے سامنے رکھ دیا اور دیکھا کہ اتنی مقدار تک دیمک کتنے عرصے تک کھاتی ہے۔ تو اتنی مقدار تک دیمک جب کھانے لگی تو ایک سال کا عرصہ لگا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک دن یا 2 دن پہلے وصال فرمائے، لیکن یہاں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ 1 سال پہلے سے وفات فرما چکے ہیں، ہمیں خبر ہی نہیں ہوئی۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ حضور حضرت
حضرت عبادت میں مشغول ہیں، اللہ کے نبی عبادت میں مشغول ہیں، اور جنات یہ سمجھتے رہے کہ وہ مراقبہ میں ہے، عبادت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، لیکن کبھی کبھی ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے عصا کو ٹیک لگائے ایسے روب سے کھڑے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ انہی کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے جو نیت کی تھی بیت المقدس کو آباد رکھنے کا، مسجد اقصی کو تعمیر کرنے اور کروانے کا، وہ نیت بھی پوری ہو گئی، اور جب تک مسجد اقصی کی تعمیر مکمل نہ ہوئی تب تک کسی کو بھی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کی خبر نہ ہوئی۔ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ جنات غیب کی خبر رکھتے ہیں، ان سے دوستیاں کرنے کی کوشش کرتے، اور اللہ کے نبی کہتے کہ ہم جنات سے دوستی کرنے کے لیے نہیں، یعنی شریر جنات سے دوستی کرنے کے لیے بھیجے نہیں گئے، ہمیں تو حکم دیا گیا کہ شیطانوں سے دور رہو۔ وہ کہتے یہ غیب کی خبریں جانتے ہیں، ہمیں غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ہیلے سے دو باتیں جنات کے حوالے سے ظاہر ہو گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ تھی کہ مسجد اقصی تعمیر ہو جائے، مکمل طور پر تعمیر ہو جائے، جب تک میری وصال، میری موت کا کسی کو خبر نہ ہو۔ تو ایسا ہی ہوا، ایک کام تو یہ مکمل ہو گیا، اور دوسرا کام یہ مکمل ہو گیا کہ لوگوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جنات غیب کی خبر نہیں جانتے۔ اگر یہ غیب جانتے تو ادھر وصال ہوا تھا، ادھر ہی کام چھوڑ دیتے، رک جاتے اور کہہ دیتے کہ بھئی ہمیں خبر مل گئی ہے کہ ان کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ 1 سال تک ذلت و خواری کے ساتھ محنت مزدوری کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنات غیب کی خبر نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام ظاہری حیات میں بھی ہدایت دیتے ہیں، بعد از وصال بھی ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں اللہ نے فرمایا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهَا۔ پھر جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو ان کی موت کو کوئی نہ جان سکا سوائے اس کے کہ زمین کے کیڑے نے ان کا عصا کھا لیا۔ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأْتَهَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب وہ زمین پر تشریف لائے تو جنوں کے لیے یہ بات واضح ہو گئی، کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے تو ذلت و خواری کے اس کام میں مبتلا نہ ہوتے۔ قرآن مجید نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ عام انسان کی زندگی اور انبیاء کرام کی زندگی میں کیسا فرق ہے۔ عام انسان مرنے کے بعد ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن انبیاء کرام جیسے ظاہری زندگی میں ہدایت دے رہے ہیں، بعد وصال بھی ہدایت دے رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، قرآن مجید کی اس آیت نے ہمیں بتایا ہے کہ عام انسان جب مرتا ہے، مرنے کے چند گھنٹوں بعد اس کا جسم خراب ہونے لگ جاتا ہے، تعفن اٹھنے لگ جاتے ہیں، اس کا جسم آہستہ آہستہ متغیر ہونے لگ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام 1 سال تک اسی طرح رہے۔ 1 سال کا موسم آپ کے جسم کے ساتھ رہا، سردی کا موسم بھی رہا، گرمی کا موسم بھی رہا، بارشوں کا موسم بھی رہا، طوفان کا موسم بھی رہا، تمام موسموں کو یہ جسم برداشت کرتا رہا۔ لیکن جب ان کا وصال ہوا تو لوگوں کو یہ تصور کرنا مشکل ہو گیا، یہ جاننا مشکل ہو گیا کہ ان کا وصال ابھی گھنٹے پہلے ہوا ہے یا سال پہلے ہوا ہے۔ یہ فرق ہے عام انسان اور انبیاء کرام میں، اور یہ مزاج ہے جو قرآن مجید نے بتایا ہے۔ جب قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں تو ہم قرآن کی مانیں، صاحب قرآن کی مانیں، یا اس زمانے کے بعض لوگوں کی مانیں جو کہیں کہ تمام لوگ جیسے مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں، العیاذ باللہ انبیاء کرام کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے۔ جبکہ قرآن مجید خود کہتا ہے اگر کوئی انسان یہ کہے کہ انبیاء کرام بھی ہماری طرح مرنے کے بعد خدا نخواستہ ان کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس آیت کا کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اس آیت نے تو ثابت کیا ہے، اور وہ دیمک موجود ہے۔ عصا انسان کے جسم سے کتنی دور ہے؟ جب انسان کھڑا ہو لاٹھی لے کر، عصا لے کر، تو اس کا جسم اور عصا میں زیادہ فرق تو نہیں ہوتا ہے۔ بالکل پاؤں کے پاس وہ دیمک آپ کے عصے کو کھا رہا ہے، لیکن اس دیمک کی مجال نہیں ہے کہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے۔
تو یہ تو خود قرآن مجید کی آیت ہے جو ہمیں واضح کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ قرآن مجید فقط اعمال کی کتاب نہیں، اصلاح عقیدے کی بھی کتاب ہے۔ اپنے اعمال کی اصلاح بھی قرآن سے کرو اور اپنے عقیدے کی اصلاح بھی قرآن سے کرو۔ قرآن مجید کی یہ آیت بتاتی ہے کہ عام انسان مر کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن انبیاء کرام کی شان یہ ہے کہ بعد از وصال بھی ان کے جسم کو کوئی چیز نہیں کھا سکتی ہے۔